بالغ ہونے کے بعد انسان پر، مسلمان پر نماز فرض ہو جاتی ہے اور کوئی بھی نماز چھوڑنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو بالغ ہونے کے بعد سب سے پہلے نماز فرض ہوتی ہے، اور جب آدمی اللہ کے حضور جائے گا تو سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوگی۔ اگر نماز صحیح نکل آئی تو دوسرے اعمال کا بھاؤ لگ جائے گا، اگر اعمال صحیح نہیں نکلی تو دوسرے اعمال کی بھی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ تو بہت سارے لوگ ہیں جو نمازوں کا اہتمام شروع سے نہیں کرتے ہیں، بالغ ہو گئے، مرد ہو یا عورت، وہ لاپرواہی اور دین سے دوری کے نتیجے میں وہ نماز کا اہتمام نہیں کرتے۔ چند سالوں کے بعد خیال ہوا کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کو نماز ہر حال میں پڑھنا ہے، تو اب اسے خیال ہوتا ہے کہ پچھلی جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو ان کا کیا ہوگا۔ تو ان نمازوں کے ادا کرنے کا نام ہے قضائے عمری، کہ جو عمر میں، جو زندگی میں جتنی نمازیں قضا ہو گئی، چاہے 1 مہینے کی ہو، 1 سال کی ہو، 3 سال کی ہو، تو اب اتنے سالوں کی نماز کو قضا کرنا، قضا نمازوں کو ادا کرنے کا نام یہ ہے قضائے عمری۔ تو اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو پہلے سمجھیے، قضائے عمری بہت سے مسلمانوں کے ذمے زندگی کی نمازیں قضا رہتی ہیں، اور اس کے ادا کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے وقت جماعت سے پہلے یا بعد میں، یہ تو مرد کے لیے، اور عورت کے لیے ہر نماز کے بعد یا ہر نماز سے پہلے جب موقع ملے اس وقت کی 1 نماز یا 2 نماز قضا کر لے، اور نیت اس طرح کرے کہ سب سے پہلی فجر جو میرے ذمے قضا ہے وقتی نماز کے سوا اس کی قضا کرتی ہوں، ہمیشہ اسی طرح نیت کرے، اور جس نماز کی قضا کرنا ہے اس کا نام لے۔ مثلا ظہر کی قضا کر رہی ہے تو ظہر کا نام لے، مرد ہو یا عورت۔ عصر کا نام، اسی طرح تمام نمازوں میں نیت کرنا چاہیے۔ اور وتر کی بھی قضا ضروری ہے۔ 5 وقت تو یہ ہو گئے، اور چونکہ وتر واجب ہے اور یہ واجب ایک مستقل نماز ہے، اس لیے اس کی بھی قضا کرنی چاہیے۔ مثلا اب عشاء میں جب نماز عشاء کی قضا کر رہی ہے، یا مرد ہو یا عورت، تو ایسی صورت میں 4 رکعت فرض پڑھے اور 3 رکعت وتر پڑھے۔ تو وتر کی قضا بھی ضروری ہے۔ وتر کی قضا میں وتر کا نام اسی طرح لیجئے، اور جب تک اس کا یقین نہ ہو کہ زندگی کی تمام نمازیں پوری ہو گئیں اس وقت تک پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور نوافل کے بجائے اب یہ ہے کہ کچھ لوگ نوافل کا اہتمام زیادہ کرتے ہیں اور ان کے ذمے فرض نماز باقی ہے، تو نوافل کے بجائے ایسے لوگ قضا کا اہتمام کریں، اس لیے کہ فرض اور واجب کے باقی رہنے پر عذاب کا خطرہ ہے، اور نفل نہ پڑھنے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ طلوع آفتاب، غروب آفتاب اور زوال کے وقت کے علاوہ بقیہ تمام اوقات میں قضا نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ اچھا، سنتوں کی قضا نہیں ہے، یاد رکھیے، قضا صرف فرض کی اور واجب کی ہوتی ہے۔ تو یہ ہے قضائے عمری، اور میرے خیال میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے یا کوئی ایسی عورت نہیں ہے جس کے ذمے نمازیں نہ ہوں۔ بہت لاپرواہی کرتی ہیں، نماز چھوڑتی ہیں۔ کچھ لوگ تو شروع سے نماز پڑھتے ہیں، مرد ہو یا عورت، لیکن چھوڑ کے پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بالغ ہونے کے بعد نماز کا اہتمام ہی نہیں کرتے، چند سالوں کے بعد اب وہ نماز کا اہتمام انہوں نے شروع کیا۔ تو بقیہ نمازوں کا کیا ہوگا؟ وہاں تو فرض نمازوں کا سوال ہوگا اللہ کے ہاں۔ تو ایسی صورت میں بقیہ جتنی نمازیں قضا ہیں، مثلا اگر اسے گمان ہے کہ ہم نے 10 سال کی نماز نہیں پڑھی ہے، 5 سال کی نماز نہیں پڑھی ہے، میرے ذمہ قضا ہے، تو 5 سال تک ہر نماز سے پہلے یا نماز کے بعد یہ قضا کرتا رہے آدمی۔ ٹھیک ہے، عشاء میں صرف یہ ہے، عشاء میں 3 رکعت وتر کی بھی قضا کرے
4 فرض اور 3 وطر. تو اس طرح اگر گمان ہو جائے کہ 10 سال تک اس نے نماز جو اس کی ذمہ تھی اس نے پوری کر لی، تو اب یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ بری ذمہ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اس کے ذمہ جو نماز تھی وہ نماز ادا ہو جائے گی. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عورتوں کو بھی بتایا جائے، جو عورتیں جانتی ہیں وہ عورتیں دوسری عورتوں کو بتائیں کہ بھائی تمہارے ذمے یا جس کے ذمے جو قضا نماز ہے جتنی ہے، چاہے چند مہینے کی ہو یا چند سال کی ہو، اس کو اس طرح آسانی کے ساتھ ادا کر لے، ہر نماز سے پہلے یا ہر نماز کے بعد. تو انشاءاللہ وہ جو